الحمد لله رب العالمين والصلاة والسلام على سيد الأنبياء والمرسلين أما بعد فأعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم وإذ قلتم يا موسى لن نصبر على طعام واحد فادع لنا ربك يخرج لنا مما تنبت الأرض من بقلها وقثائها وفومها وعدسها وبصلها۔ الحمدللہ ہمارا درس قرآن کا یہ سلسلہ ایسٹرن ہاؤسنگ اسلامک سینٹر کی جانب سے رواں دواں ہے۔ اللہ تعالیٰ کی عطا سے اس کی رحمت اور کرم اور فضل سے آج ہم سورۃ البقرہ کی آیت نمبر 61 سے شروع کریں گے۔ ارشاد باری تعالیٰ ہے وَإِذْ قُلْتُمْ يَا مُوسَى لَن نَّصْبِرَ عَلَىٰ طَعَامٍ وَاحِدٍ، یعنی اے بنی اسرائیل، اے یہود، یاد کرو اس وقت کو کہ جب تم نے موسیٰ علیہ السلام سے یہ کہا کہ اے موسیٰ علیہ السلام، ہم ہرگز ایک طعام کے اوپر صبر نہیں کر سکیں گے، ہمارے لیے زمین سے وہ چیزیں نکالی جائیں۔ اللہ تعالیٰ سے دعا کیجئے کہ اللہ تعالیٰ ہمارے لیے زمین سے جو چیزیں اگاتا ہے وہ اگائے، جیسے بقلہا وقثائہا وفومہا وعدسہا وبصلہا، یعنی ساگ، ترکاری، کھیرا، ککڑی، گیہوں، لہسن، پیاز، دال وغیرہ جو زمین سے سبزیاں اگتی ہیں وہ اللہ تعالیٰ ہمارے لیے پیدا فرمایا۔ قال اتستبدلون الذی هو ادنی بالذی هو خیر، موسیٰ علیہ السلام نے بنی اسرائیل کو جواباً فرمایا کہ کیا تم ایک اچھی چیز کے بدلے میں ادنا چیز دینا چاہتے ہو؟ یعنی اللہ تعالی نے تمہیں من و سلوا کی شکل میں کتنی اچھی چیز کھانے پینے کو دی ہوئی ہے، جس میں تمہیں اتنی محنت اور مشقت بھی نہیں کرنا پڑتی، تو کیا تم اس کے بدلے میں ایک اور چیز دینا چاہتے ہو؟ اگرچہ وہ بھی اللہ کی عنایت اور تخلیق تھی، اور یہ بھی جو زمین سے ہونے والی چیزیں یہ بھی ظاہر ہے اللہ تعالیٰ کی تخلیق ہے اور اس کی عنایت ہے اور اس کا ہی دیا ہوا رزق ہے۔ تو یعنی بتانا یہ مقصود ہے کہ اللہ تعالیٰ نے ان لوگوں کو، بنی اسرائیل کو، ایسی ایسی نعمتوں سے نواز رکھا تھا اور ان کو منہ مانگے جو چیزیں تھیں، اللہ کی نعمتیں تھیں کھانے پینے کی، وہ چیزیں عطا کی جا رہی تھیں، لیکن اس کے باوجود ایک تسلسل کے ساتھ جو ان کے اندر ہٹ درمی، سرکشی، حتیٰ کہ انبیاء علیہ السلام کا شہید کرنا، ان کی نافرمانی کرنا، گستاخی کرنا، یہ جو ایک سلسلہ تھا ان کا، یہ ان کے اندر اس وقت بھی تھا اور آج بھی بخوبی ہمیں نظر آتا ہے۔ اور اس کے اوپر صرف قرآن ہی نہیں، بائبل بھی گواہ ہے۔ یعنی بائبل کو بھی اگر آپ پڑھیں، یعنی اس کے اندر جو مختلف ابواب ہیں بنی اسرائیل کے بارے میں، یعنی تورات میں، زبور میں، انجیل میں، تو ان کے اندر بھی اس طرح کی جو روش ان کی ہے، خصوصاً بائبل کے اندر جو ہے وہ ہمیں نظر آتی ہے۔ تو فرمایا اہبطوا مصرا فإن لكم ما سألتم، موسیٰ علیہ السلام نے بنی اسرائیل کو فرمایا کہ تم کسی شہر میں جا اترو تو جو کچھ تم مانگتے ہو وہ تمہیں ملے گا، یعنی اللہ تعالیٰ تمہارے لیے یہ چیزیں زمین سے جو اگنے والی سبزیاں ہیں یہ پیدا فرمائے گا۔ وَضُرِبَتْ عَلَيْهِمُ الذِّلَّةُ وَالْمَسْكَنَةُ، ان کے اوپر ذلت اور مسکینی ڈال دی گئی۔ کیوں؟ اس لیے کہ اللہ تعالیٰ کی نعمتوں کو حاصل کرنے کے بعد تقاضا ہے کہ ان نعمتوں کا شکر ادا کیا جائے، اللہ کی فرما برداری کی جائے، اللہ کی کتاب کو پڑھا جائے، سمجھا جائے، اس کو دوسروں تک پہنچایا جائے اور اس کو اسی طرح سے من وعن دوسروں تک پہنچایا جائے اور اس کے اندر اپنی طرف سے کوئی ملاوٹ نہ کی جائے۔ لیکن ان لوگوں نے سرکشی، ہٹ درمی کی انتہا کر دی، اللہ کے نبی کی گستاخی کی انتہا کر دی، بئی وجہ ان کے اوپر ذلت اور مسکینی ڈال دی گئی۔ وَبَاءُوا بِغَضَبٍ مِّنَ اللَّهِ، اچھا ساتھ ساتھ یہ میں کہتا چلوں، جیسا میں اکثر یہ بتاتا ہوں کہ یہ محض ایک قصے کہانی کے طور پہ ہم نے نہ پڑھنا ہے نہ سننا ہے، بلکہ اس کو ہم نے اپنے لیے، اپنے سبق کے لیے سننا ہے، کہ یہ نہیں کہ بنی اسرائیل کے اوپر تو اس لیے مصیبتیں نازل ہوئیں یا ان کو اس وجہ سے ذلت اور مسکنت میں ڈالا گیا
کہ انہوں نے اللہ تعالیٰ کی اس طرح سے نافرمانی کی، اس کے پیغمبروں کی نافرمانی کی، گستاخی کی، ان کو شہید کیا، تو یہ ان کے ساتھ ہوا، تو کیا صرف انہی تک محدود رہے گی یہ بات؟ یہ ہمیں بتانا اس لیے مقصود ہے کہ ہم بھی یعنی اس طرح کی روش سے بچیں، تاکہ ہم بھی اس طرح کی مصیبت اور ذلت اور مسکنت سے اپنے آپ کو بچا سکیں۔ تو بنی اسرائیل کو، یہود کو یاد دلانا ضرور مقصود ہے کہ جو آج ان کی نسل موجود ہے ان کو یہ بتایا جا رہا ہے کہ دیکھو تمہارے پچھلوں نے یہ کچھ کیا تھا، آج اگر تم اس آخری نبی محمد صلی اللہ علیہ وسلم کو نہیں مان رہے ہو تو تمہارے پچھلوں کا بھی رویہ کچھ انبیاء علیہ السلام کے ساتھ اس سے مختلف نہیں تھا۔ تو یہ تو ہوا ان کا تاریخی یعنی تناظر میں یہ دیکھنا سبق کا حوالہ، لیکن آگے ہم نے اپنے لیے اس بات کو سمجھنا ہے کہ ہمارے لیے یہ وارننگ ہے کہ کیا ہم اپنے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کے ساتھ، قرآن کے ساتھ، اللہ کے احکامات کے ساتھ، کیا ہمارا رویہ اس طرح کا نہیں ہے؟ ہم نے پس پشت نہیں ڈال دیا قرآن کو، ہم نے قرآن کو پڑھنا، سمجھنا، غور کرنا اس کے اندر کہ اللہ نے ہمیں اس قرآن میں اپنی اس آخری کتاب میں کیا حکم دیا ہے، کیا ہم ان کی طرح سے تو ہمارا رویہ نہیں ہو رہا جو بنی اسرائیل نے تورات زبور کے ساتھ کیا تھا، اور اسی طرح سے انجیل کے ساتھ کیا، عیسیٰ علیہ السلام کے ساتھ کیا، اور اس کتاب کے ساتھ بھی کیا، قرآن کے ساتھ، اور آخری نبی محمد صلی اللہ علیہ وسلم کے ساتھ بھی کیا؟ تو کیا ہم اسی رویے پر تو نہیں آ گئے؟ ہماری جو صورت حال ہے کہ ہم میں سے اکثریت جو مسلمانوں کی ہے وہ قرآن پاک کو پڑھتی نہیں ہے، پڑھتی ہے تو صرف اس کا جو ٹیکسٹ ہے عربی میں وہ پڑھتی ہے، اور باقی جو لوگ ہیں وہ بہت کم لوگ ہیں جو اس کے اندر غور و خوض کرتے ہیں، اور عمل تو بہت دور کی بات ہے۔ تو ہمارا رویہ جو ہے یہ بھی اللہ کی آخری کتاب کے ساتھ کوئی ان سے مختلف نہیں ہے، لہٰذا ہمارے لیے بھی یہ سخت وعید ہے۔ تو اس لیے اللہ تعالیٰ نے ان کو یہ بابر کرا ہے کہ وباءوا بغضب من اللہ، انہوں نے اللہ کے غضب کو اس طرح سے لیا، حاصل کیا کہ انہوں نے اللہ کی نافرمانی کر کے، اللہ کی کتاب کو پس پشت ڈال کے اپنے اوپر اللہ کے غضب کو لیا، مستحق بنایا اللہ کے غضب کا، اللہ کو ناراض کر کے۔ کیوں کہ جب بھی کوئی قوم، جب بھی کوئی فرد، جب بھی کوئی قبیلہ یا پوری دنیا اللہ کو ناراض کرتی ہے، اس کی نافرمانی کرتی ہے، اس کی کتاب کو چھوڑ دیتی ہے، تو پھر اس کے اوپر اسی طرح سے مصیبتیں نازل ہوا کرتی ہیں۔ یہ بات دیکھیں، ذالک بانہم کانوا یکفرون بآیات اللہ ویقتلون النبیین بغیر الحق۔ بنی اسرائیل کا یہ رویہ بیان کیا جا رہا ہے کہ ان کے اوپر یہ جو ذلت اور مسکنت اور خدا کا غضب نازل ہوا، بئی وجہ ہوا کہ انہوں نے اللہ کی آیات کا انکار کیا۔ انکار کیسے کیا؟ آج بھی یہودی کہتے ہیں کہ ہم تورات زبور کو مانتے ہیں، آج بھی عیسائی کہتے ہیں کہ ہم انجیل کو مانتے ہیں، لیکن کیا مانتے ہیں وہ؟ اگر مانتے ہوتے تو وہ قرآن پر ایمان لے آتے، اگر وہ موسیٰ علیہ السلام، عیسیٰ علیہ السلام یا سابقہ گزشتہ جتنے انبیاء علیہ السلام ہیں ان کی تعلیمات کو مانتے ہوتے جس طرح سے وہ تعلیمات ہیں اصل ریئل شکل میں، تو وہ مسلمان ہوتے، وہ قرآن کو بھی مانتے ہوتے۔ تو جو رویہ ان لوگوں نے اللہ کی کتاب کے ساتھ کیا وہ یہ تھا کہ انہوں نے صرف سرسری طور پہ کتاب کو پڑھا ضرور، لیکن اس کے احکامات کو نہ سمجھا، نہ آگے سمجھایا، نہ عملی زندگی میں لائے۔ بئی وجہ ان لوگوں نے اللہ کو ناراض کیا، اللہ کے رسول کی گستاخی کی، بئی وجہ وہ جو ہے اللہ کے غضب کے مستحق ہے۔ اور پھر یہ کہ انہوں نے اللہ کی آیات کا انکار بئی وجہ بھی کیا کہ وہ آیات کہ جن کے اندر اللہ تعالیٰ کے آخری نبی صلی اللہ علیہ وسلم کی آمد کی خبریں تھیں، ان کا اگرچہ بئی وجہ انکار نہیں کیا کہ یہ آیت نہیں ہے، آج بھی انجیل کے اندر یا تورات کے اندر یا زبور کے اندر جو ہے یہ ساری آیات موجود ہیں جن کے اندر نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کی آمد کی خبر ہے کہ عیسیٰ علیہ السلام نے فرمایا، جیسے قرآن مجید میں بھی ہے کہ مبشرا برسول یأتی من بعد اسمہ احمد، کہ نبی حضرت عیسیٰ علیہ السلام نے فرمایا کہ میں تمہیں، یہ قرآن کی آیت ہے کہ میں تمہیں اپنے بعد آنے والے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کی آمد کی خوشخبری سناتا ہوں جن کا نام احمد صلی اللہ علیہ وسلم ہے۔ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کا نام احمد بھی ہے، محمد بھی ہے۔ یہ مرزا قادیانی بہرحال اس سے مراد نہیں ہے، وہ جھوٹا ہے، کذاب ہے، اور اس کے ماننے والے بھی جھوٹے اور کذاب ہیں۔ تو بہرحال عیسیٰ علیہ السلام نے جب یہ فرمایا کہ مبشرا برسول یأتی من بعد اسمہ احمد، کہ میں تمہیں اپنے بعد آنے والے ایک نبی احمد، محمد
صلی اللہ علیہ وسلم کی خبر سناتا ہوں۔ احمد یہاں چونکہ قرآن مجید میں ہے اور انجیل